بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں یا کہیں پہ کوئی ملازمت کرتے ہیں تو ایک مہینے کے بعد ہم حساب و کتاب ضرور کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر میں نے کمایا کیا، بچت کیا کی، نقصان کیا کیا۔ ہر انسان تقریباً اپنی روز کی بنیاد پر روزانہ اپنے نفع اور نقصان کا حساب لگاتا ہے، اندازہ لگاتا ہے کہ میں آج صبح سے لے کے شام تک اپنے کاروبار پہ بیٹھا رہا، اپنی دکانداری پہ بیٹھا رہا، میں شام کے وقت دیکھوں تو صحیح کہ میں نے آج پورے دن کی اس محنت کے اندر دنیاوی لحاظ سے منافع کتنا کمایا اور مجھے کہیں نقصان تو نہیں ہو گیا۔ ہر انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے معاملات کا حساب و کتاب کرتا ہے، اپنے معاملات کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اور ہر انسان کو اس حوالے سے غور و فکر کرنی بھی چاہیے۔ اسی طرح جس طرح ہم دنیاوی معاملات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اور دنیاوی معاملات کے اندر اپنے نفع اور نقصان کا حساب لگا کے رکھتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ لوگوں اپنا حساب پہلے کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ وزنوا قبل ان توزنوا، اپنا وزن پہلے کر لو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ اب ہم مسلمان ہیں اور ہمارا آخرت کے اوپر عقیدہ ہے، آخرت کے اوپر یقین ہے کہ ہر انسان جب اس دنیاوی زندگی کو چھوڑ کے آخرت کی طرف جائے گا تو اسے اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا، ایک ایک گزرے ہوئے دن کا اللہ کی بارگاہ کے اندر حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہر انسان کے نامہ اعمال کو قیامت کے دن تولا جائے گا، اس کی نیکیوں کو بھی تولا جائے گا اور اس کی برائیوں کو بھی تولا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، انسان کے نامہ اعمال کو وہاں پر تولا جائے گا۔ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ میں اپنے گھر سے گندم لے کے بازار کے اندر فروخت کرنے جا رہا ہوں یا کوئی اور چیز میں فروخت کرنے جا رہا ہوں، یا میری دکان ہے، میں دکان کے اوپر سامان لے کے بیٹھا ہوں، تو میں کسی سے بات کرنی ہو کہ میں اتنا سامان کسی کو چاہیے، مجھے اتنی گندم چاہیے، اتنا آٹا چاہیے، اتنی چینی چاہیے، تو میں پہلے اسے تول کے دینے سے پہلے اپنا حساب لگاؤں گا کہ میرے پاس اتنا وزن پڑا ہوا بھی ہے یا نہیں پڑا ہوا۔ ہر آدمی کی یہ فطرت کے اندر شامل ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کا حساب و کتاب کرتا ہے، ہر انسان اپنے معاملات کو بڑا ناپ تول کے جو ہے وہ رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارا اس بارے میں عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہمارے اعمال کا حساب ہم سے لے گا، اس لیے قیامت کے اندر حساب و کتاب دینے سے پہلے زندگی کے اندر اپنا حساب و کتاب خود بھی کر لیا کرو کہ کیا جب قیامت کے دن میرے نامہ اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو کیا وہاں میرے اعمال کے اندر نیکیاں زیادہ ہوں گی یا میرے اعمال کے اندر برائیاں زیادہ ہوں گی؟ یہ تو ہر آدمی کو تقریباً اندازہ ہوتا ہے اور ہر آدمی کو تقریباً پتہ ہوتا ہے کہ میں نیک کام کتنے کرتا ہوں اور برائی کے کام کتنے کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال کا وہاں پر وزن کیا جائے گا، نیکیوں کا بھی وزن کیا جائے گا، بدیوں کا بھی وزن کیا جائے گا، اچھائی کا بھی وزن کیا جائے گا، برائی کا بھی وزن کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ زندگی کے اندر ایک ترازو اپنا ضرور رکھو کہ جس ترازو کے اندر تم دنیا کے اندر اپنے اعمال کو خود تولنے کی کوشش کیا کرو۔ مثال کے طور پہ رمضان شریف کا مہینہ ہم سے آج الوداع ہو رہا ہے، ہر آدمی اگر رمضان شریف کے مہینے کا حساب لگانے کے لیے بیٹھ جائے کہ رمضان شریف کے 30 روزے تھے
30 روزوں کے اندر میں نے کتنے روزے رکھے ہیں اور مجھ سے کتنے روزے قضا ہو گئے. تو انسان حساب و کتاب کر کے وہ خود یہ سوچ سکتا ہے، اپنے آپ کو بتا سکتا ہے کہ میں نے اتنے روزے رکھے ہیں اور ان روزوں کے اندر اتنے روزے میرے رہ گئے. پھر وہ اگر یہ حساب و کتاب کرے کہ میں رمضان شریف کے مہینے کے اندر نماز کس طرح پڑھتا رہا، کیا میں نماز پڑھتا بھی رہا یا نماز نہیں پڑھتا تھا، اگر میں نماز پڑھتا رہا تو کیا میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا رہا یا اکیلا نماز پڑھتا رہا. رمضان شریف کے یہ 30 دن میں نے قرآن حکیم فرقان مجید کی کتنی تلاوت کی ہے. میں نے رمضان شریف کے مہینے کے اندر نماز تراویح کے اندر کتنی تراویحاں جو ہے وہ میں نے رمضان کے مہینے کے اندر ادا کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اگر ایک آدمی آج کے دن بھی اگر وہ ایک حساب و کتاب کرنے کے لیے بیٹھ جائے کہ رمضان شریف کے مہینے کے اندر میں نے کتنے روزے رکھے، میں نے کتنی نمازیں پڑھی، میں نے کتنی قرآن حکیم کی تلاوت کی، تو ہر انسان اپنا حساب و کتاب خود جب لگانے بیٹھ جائے گا تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے رمضان شریف کے مہینے کے اندر کتنی عبادت اور کتنی ریاضت کی ہے. اب یہ تو ایک آسان سا طریقہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود حساب و کتاب کرنے کے لیے بیٹھ جائے. جب انسان کو یہ محسوس ہوگا کہ میری نیکیاں میری برائیاں جو ہے وہ برابر ہیں، تو پھر اگر اسے آخرت کے اوپر یقین ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر نہ رہیں بلکہ میری نیکیاں زیادہ ہو جائیں اور برائیاں کم ہو جائیں. اگر ایک انسان اپنا حساب و کتاب کرنے کے لیے بیٹھ جائے گا، ایک دکاندار ہے، اگر اسے ایک دن نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا، تو دوسرے دن وہ کوشش کرتا ہے کہ کل جس وجہ سے میرا نقصان ہوا، میرا جس وجہ سے خسارہ ہوا، میں آج اس خسارے سے بچوں اور آج کا دن میرا نقصان کے اندر نہ چلا جائے بلکہ آج کا دن میرا نفع کے اندر چلا جائے اور مجھے آج کے دن کے اندر فائدہ حاصل ہو جائے. اسی طرح جو ایک صاحب ایمان شخص ہوتا ہے جسے اللہ ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، وہ اپنی زندگی کا جس طرح دنیاوی معاملات کے اندر حساب و کتاب کرتا ہے، اسی طرح وہ آخرت کے معاملات میں بھی اپنی زندگی کا ہر روز کی بنیاد پہ حساب و کتاب کرتا ہے. پھر جب انسان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے اللہ کی نعمتیں بڑی استعمال کی ہیں، میں نے اللہ کے بڑے احسانات جو ہے وہ میری ذات کے اوپر اللہ کے بڑے احسانات ہیں، اگر ان احسانات کو دیکھا جائے، اگر اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کو دیکھا جائے تو اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، اس کے مقابلے میں ہم اللہ کی کوئی عبادت اور ریاضت اس طریقے سے نہیں کرتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ تشریف فرما تھے. آپ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس مجلس کے اندر جلوہ فرما ہوئے تشریف لے کے آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبریل امین تشریف لے کے آئے تھے اور جبریل امین نے مجھے ایک آدمی کے بارے میں بتایا ہے، اور جبریل نے یہ بتایا کہ ان للہ عبدا عبد اللہ 500 سنۃ، کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جس کو 500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ اللہ کی عبادت اور ریاضت کر رہا ہے. جبریل امین آ کے اللہ کے نبی کو یہ خبر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کا ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کو 500 سال گزر چکا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی ریاضت کر رہا ہے. اور ساتھ جبریل امین نے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ، وہ عبادت کر رہا ہے ایک جزیرے کے اندر، پانی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ سمندر، پانی کے سمندر کے اندر اللہ نے ایک جزیرہ بنا کے رکھا ہے، ایک خشک جگہ بنا کے رکھی ہے، وہاں ایک پتھر اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس جزیرے کے اندر. وہ آدمی اس پتھر کے اوپر 500 سال اس آدمی کو ہو چکے ہیں، وہ اس پتھر کے اوپر اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اور ساتھ جبریل نے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ، اس کی عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے اپنا سر سجدے کے اندر رکھا ہوا ہے اور 500 سال ہو چکے ہیں وہ اللہ کی تکبیر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل اور اللہ کی کبریائی کو حالت سجدے کے اندر بیان کر رہا ہے. اللہ نے اس کے اوپر یہ احسان فرمایا کہ رب کائنات نے اس سمندر کا سارا پانی جو ہے وہ کھارا ہے، لیکن اللہ نے اس بندے کی عبادت کی جگہ پر سمندر کے پانی کو میٹھا کر دیا ہے
وہ وہاں سے وہ پانی پیتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ پھر ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایک انار کا پودا پیدا کر دیا ہے، جہاں ہر روز تازہ انار لگتا ہے، انار پیدا ہوتا ہے، اور وہ آدمی وہاں سے اس انار کو روزانہ اسے تناول کرتا ہے، وہ اس کی خوراک ہے۔ اب 500 سال ہو گئے اس بندے کو وہاں پر حالت سجدے کے اندر عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ یہ سوال کرے گا، سأل ربہ، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس نے یہ سوال کیا کہ یا ربی، اس نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اے مالک کائنات، میری ایک دعا ہے کہ ان یقبض روحہ ساجدا عند وقت الاجل، کہ اے مالک کائنات جب موت کا وقت آئے تو میں تیری بارگاہ کے اندر یہ سوال کرتا ہوں کہ جب میرا موت کا فرشتہ آئے تو میری روح جب قبض کرنے لگے تو میں حالت سجدے کے اندر ہی ہوں، اللہ میری روح قبض فرمائے۔ رب کائنات اس کی دعا کو قبول فرمایا، کہا ٹھیک ہے، تو 500 سال ہو گئے یہاں حالت سجدے کے اندر پڑا ہوا ہے، 500 سال کے بعد جب اس کی روح قبض کرنے والا فرشتہ آتا ہے تو حالت سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہی اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ جب اس کی روح کو قبض کرنے کے بعد اس نے پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مالک کائنات، میں تیری بارگاہ کے اندر یہ سوال کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ کے اندر یہ عرض کرتا ہوں کہ مالک کائنات، میری روح کو تو نے حالت سجدے کے اندر قبض کیا ہے، حالت سجدے کے اندر تو نے میری روح کو نکالا ہے، اب میں تیری بارگاہ کے اندر یہ سوال کرتا ہوں کہ میری روح کو تو نے حالت سجدے کے اندر قبض فرمایا ہے، اب قیامت تک مجھے مہلت عطا فرما کہ میں اپنی قبر کے اندر بھی حالت سجدے کے اندر ہی پڑا رہا ہوں، اور قیامت کے دن جب لوگ اپنے پاؤں کے اوپر چل کے میدان حشر کے اندر آئے تو میں اسی طرح حالت سجدے کے اندر، اس سجدے کی کیفیت کے اندر میدان حشر کے اندر آؤں۔ رب کائنات اسے اجازت عطا فرمائی کہ ٹھیک ہے، میں حشر کے اندر تجھے حالت سجدے کے اندر میدان حشر کے اندر آنے کی اجازت عطا فرماؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس بندے کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، جب اس انسان کی نیکیاں اور برائیوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا، ظاہری بات ہے کہ اس کی زندگی کے اندر کوئی گناہ موجود ہی نہیں، 500 سال اس نے ایک پتھر کے اوپر حالت سجدے کے اندر گزارا ہے، نہ حقوق العباد کا معاملہ، نہ کوئی معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی نہ غیبت، نہ چگلی، نہ آنکھ کی برائی، نہ ہاتھ کی کوئی برائی، اس شخص کے نامہ اعمال کے اندر بظاہر کوئی برائی جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی۔ نامہ اعمال کو جب تولا جائے گا، تولنے کے بعد رب کائنات یہ حکم ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتو ادخلو عبدی الجنت برحمتی، اے فرشتو میرے اس بندے کو میری رحمت کے صدقے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اب وہ بندہ جس طرح ہم 30 روزے رکھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کیا ہے، 2-4 قرآن کریم ختم کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان شریف کے اندر بہت بڑی عبادت اور ریاضت کر لی ہے، اب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا کہ مالک کائنات، میں نے 500 سال حالت سجدے کے اندر تیری عبادت اور ریاضت کی ہے، میں نے کوئی اور گناہ نہیں کیا، لیکن آج تو نامہ اعمال تولنے کے بعد میرے اعمال کے اندر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، پھر بھی تو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت کی میں داخل کر دیا جائے، لا بل بے عملی، اے اللہ رحمت کا حوالہ ختم کر دے، میرے اعمال کی وجہ سے، میری نیکیوں کی وجہ سے، میری اچھائی کی وجہ سے، میری تسبیح و تحلیل کی وجہ سے، میری عبادت و ریاضت کی وجہ سے، میں نے جو ساری زندگی حالت سجدے کے اندر گزاری ہے، اے مالک کائنات اس سجدے کے عمل کی وجہ سے مجھے جنت کے اندر داخل فرما دیا جائے۔ رب کائنات پھر دوسری دفعہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا ادخلوا عبدی الجنت برحمتی، اے فرشتوں جاؤ اور میری رحمت کے صدقے میرے اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ آدمی پھر وہی کہے گا لا بل بے عملی، اے مالک کائنات نہیں، اپنی رحمت کا حوالہ نکال دے، میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت کے اندر داخل کیا جائے۔ رب کائنات پھر تیسری دفعہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ فرشتوں اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ بندہ پھر کہے گا لا بل بے عملی، اے اللہ نہیں، میرے عمل کی وجہ سے، میری نیکیوں کی وجہ سے، میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کیا جائے۔ اب رب کائنات عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے
فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ اب رب کائنات فرشتوں کو فرمائے گا کہ فرشتوں یہ عدل کے معاملہ کو پسند فرماتا ہے۔ کایسو عبدی بعملہ و بنعمتی علیہ، اے فرشتوں اس بندے کے اعمال کو بھی تولا جائے اور میں نے جو اس کے اوپر نعمتیں نازل فرمائی تھی ان نعمتوں کو بھی تولا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس فرشتہ اس انسان کی دائیں آنکھ کا یہ جو ڈھیلا ہوتا ہے، پوری آنکھ نہیں صرف آنکھ کا جو ڈھیلا ہے جس کے اندر روشنی ہوتی ہے، اس کو نکالے گا اور نیکیوں والے پلڑے کے اندر اس کے سارے اعمال کو رکھا جائے گا۔ 500 سال کے جو اس کے اعمال ہے وہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور دوسرے پلڑے کے اندر صرف یہ آنکھ کی ڈھیلے کی ایک جو نعمت ہے، یہ ایک نعمت جو ہے وہ دوسرے پلڑے کے اندر رکھی جائے گی۔ وہ آنکھ کی نعمت والا پلڑا جھک جائے گا، نیکیوں والا پلڑا اٹھ جائے گا، گویا کہ اس کی نیکیاں بالکل وہاں پر اللہ کی نعمت کے مقابلے میں کوئی ان کی حیثیت نہیں ہوگی۔ رب کائنات پھر اس بندے سے یہ پوچھے گا کہ اے انسان یہ تو ایک نعمت تھی، فتوجد نعمت البصر قد احاطت بعبادت 500 سنۃ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ نے اس بندے کو جو ایک آنکھ والی نعمت عطا فرمائی تھی، وہ 500 سال کی عبادت جو ہے وہ اللہ کی اس ایک نعمت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اور اللہ فرمائے گا کہ اے بندے ابھی تو یہ تیری ایک آنکھ کی نعمت کا میں نے حساب لیا ہے، بتا معاملہ آگے لے کے چلوں، ایک ایک نعمت کا تجھ سے حساب لوں یا اب تیرا کوئی اور جواب ہے؟ بندہ کہے گا مالک کائنات میں نے تو نعمتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیا کہ تو نے میرے اوپر کتنی نعمتیں فرمائی تھی، میں تو اپنی عبادت کو دیکھتا رہا، میں تو اپنی ریاضت کو دیکھتا رہا، میں تو اپنے سجدوں کو دیکھتا رہا، میں تو اپنے ذکر و اذکار کو دیکھتا رہا۔ مالک کائنات میں نے تو تیری نعمت کی طرف غور و فکر بھی کبھی نہیں فرمایا۔ رب فرمائے گا اے بندے یہ تو میں نے تیری عطا کردہ جو میں نے عطا کی تھی ایک نعمت کا حساب تجھ سے لیا ہے، ابھی تو سارا وجود تیرا باقی پڑا ہے۔ میٹھے پانی کو جو میں دریا کے کھارے پانی سے جدا کر کے تجھے پلاتا رہا، تیرے لیے وہاں پہ انار کا جو ہر روز ایک تازہ پھل میں لگاتا رہا، اے بندے تو جو ایک ایک سانس زندگی کے اندر لیتا رہا وہ ایک ایک سانس میری نعمتوں کی مرہون منت ہے۔ اگر تو کہتا ہے تو تیرے اعمال کا بھی حساب لے لیتا ہو اور تیری نیکیوں کا بھی حساب لے لیتا ہو۔ اب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کرے گا کہ نہیں مالک کائنات میں نے تو نعمتوں کے اندر غور و فکر بھی کبھی نہیں کیا، میرا یہ سوال ہے کہ مجھے اپنی رحمت کے صدقے جنت کے اندر داخل فرما دیا جائے۔